حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم اللہ سے زیادہ عقل مند ہو؟ اللہ کے خلاف مت جاؤ۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی اسے بتاتے ہوئے کہ اسے تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ کیا تم اس سے زیادہ عقل مند، علم والے اور رحم کرنے والے ہو؟ کیا تم اللہ سے دور ہو یا نزدیک؟ اگر تم اللہ سے دور ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو؟ فوراً اٹھو اور یہ 3 کاموں کے ذریعے اللہ تک پہنچو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں عظیم خیر، دولت اور حفاظت پالو۔ خواہشوں سے پرہیز کرو، ہر مشکل پر صبر اور مخلوق سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ 3 چیزیں کرتے جاؤ جب تک کہ تم اللہ کے قریب نہ پہنچ جاؤ، پھر تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے اور اس میں رہنے والے دیوانے جنہوں نے بیڑیاں اور زنجیریں پہنی ہوئی ہیں۔ ہوس ہماری بیڑی ہے اور گناہ ہماری زنجیر ہے۔ گناہ شہروں اور لوگوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ذرا تباہ شدہ جگہوں کو دیکھو، وہاں کے رہنے والوں کے گناہوں نے انہیں برباد کر دیا۔ توبہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل والے ہوتے ہیں۔ تم ہر طرح سے اس کو جاننے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تم کب تک مالک سے طاقت اور ملکیت کے وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی اپنی دعا میں فرماتے ہیں، اے وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا سینہ چاک کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں میں جان ڈال دی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے میرے مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو زبانوں کا چٹکارا جانتے ہیں۔ جب تک زبان پر اس کا مزہ رہتا ہے اسے سنبھال لیتے ہیں، اور جب امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دینداروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ دنیا کی آرزو رکھنے والوں پر تعجب ہے جسے موت ڈھونڈ رہی ہے۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جب تم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہو تو تمہارے اس عمل کے وجہ سے لوگ تم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کا ایک بڑا حصہ کھو کر بھی تمہیں غم نہیں ہوتا۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے جو جتنا ملے اس پر قناعت کرتا ہے۔ بے شک تباہیوں میں سے ایک تباہی آخرت کے سامان کو ضائع کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے لیکن پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے، دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو اللہ کے عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہے،
پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا